أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فرأيتم ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے ما کنتم تعبدون جن کی تم پوجا کرتے رہے ہو انتم وآباؤکم الاقدمون تم اور تمہارے پہلے باپ دادا فإنہم عدو لی تو یقیناً وہ سب میرے دشمن ہیں الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور خلیل الرحمن ہیں۔ آپ عراق کے شہر بابل کے ایک علاقے اوبر میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین میں اقامت گزین ہوئے اور فلسطین ہی میں 175 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی نسل سے نبوت کے 2 سلسلے چلے، ایک اسرائیلی اور ایک اسماعیلی۔ اسرائیلی نبیوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، لیکن اسماعیلی نبی کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی۔ کسی دین کے حق ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ یہ دین بڑی مدت سے چلا آ رہا ہے، فرمایا دین کے حق ہونے کے لیے کوئی عقلی اور نقلی دلیل ہونی چاہیے، اور جب آدمی کو پتہ چلے کہ میرا طریقہ غلط ہے تو اس کو فوراً چھوڑ کر صحیح دین کی طرف آدمی کو پلٹنا چاہیے، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي عَدُوٌّ، یہ واحد کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے، سب کے لیے یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی میں جمع کا معنی بھی شامل ہے۔ فرمایا وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں مگر وہ شخص جو رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سچے معبود کی 8 نشانیاں رکھی۔ فرمایا رب وہ ہے جو خالق ہو، جو ہادی ہو، جو رازق ہو، جو شافی ہو، جو محیی ہو، جو ممیت ہو، اور جو قیامت کے دن عدالت قائم کر سکے اور اس عدالت میں فیصلہ صادر کر سکے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو، نہ ان میں سے کسی نے کسی کو پیدا کیا، نہ کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے،
نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ بیمار کو شفا دے سکتا ہے، نہ کسی زندہ کو مار سکتا ہے، نہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی عدالت قائم کر کے اس میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گان بخش اور عزت دینے والا، اولاد دینے والا، ذلت دینے والا بنا رکھا ہے، وہ سب غلط ہے۔ ایک اللہ جو رب العالمین ہے وہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ خلقنی ماضی کا صیغہ ہے، یعنی وہ مجھے پیدا کر چکا، اور یہ دین مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ مجھے ہر آن راہ راست کی طرف ہدایت نصیب فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھانا بھی دیتا ہے اور پینا بھی دیتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ایک روٹی کا لقمہ جو انسان کے سامنے آتا ہے، اس کے آپ کے دسترخوان تک پہنچنے میں کتنے ہی مراحل ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ دانے کا زمین سے اگنا، پھر سورج کی شعاؤں سے اس کا پکنا، بارش سے اس کا بڑھنا، اور پھر اس کو پیس کر آٹا بنانا، پھر اللہ کے پیدا کیے ہوئے پانی سے اس کو گوندھنا، پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی آگ سے اس کو پکانا، پھر جو آج کے ساتھ آپ سالن استعمال کرتے ہیں ان میں کتنی سبزیاں اور کتنے گوشت اور کتنے جانوروں کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ ہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار ہونے کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف فرمائی، تو اس آیت میں ایک لطیف اشارہ ہے، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ایک بڑا خصوصی ربط ہے کہ آدمی جب بھی بیمار ہوتا ہے کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا بیمار تو میں اپنی بے احتیاطی سے ہوتا ہوں، لیکن شفا مجھے وہی دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے شر کو تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ والذی یمیتنی، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع، وہی ہے جس کی بارگاہ میں میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، یہ کہ وہ میرے لیے میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یوم الدین، جزا و سزا کے دن۔ یہ جتنے بھی افعال مضارع استعمال ہوئے ہیں، یہدین، یسقین، یشفین، یحیین، یہ اصل میں یہ ہیں یہدینی، یسقینی، یشفینی اور یحیینی۔ یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں یا تھی نسبت کی جو حذف کر دی گئی ہے، اور ان سب کا معنی یہ ہے کہ مجھے وہ کھلاتا ہے، مجھے وہ شفا دیتا ہے، مجھے وہ مارے گا، مجھے وہ زندہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ میں اس کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کے بعد بھی اللہ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور میری خطاؤں کو معاف کرے گا، بلکہ کہا مجھے امید ہے اس کی رحمت سے کہ وہ ضرور میری خطاؤں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ اب ان پیروں اور فقیروں کا حال دیکھیے جو جعلی پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو، ہم قیامت کے دن تمہیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ جد الانبیاء تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے ہم خود بھی جنت میں جائیں گے اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ رب حبلی حکمن، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، وجعلنی لسان صدق، اور میرے لیے سچی ناموری بنا دے، فی الآخرین، بعد والوں میں۔ عرض کیا کہ یا اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ حکم کا معنی ہے فیصلہ، اور فیصلے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک تو کامل علم، اور ایک معاملہ فہمی، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت، اور ایک وہ اقتدار جس کی مدد سے فیصلہ نافذ کیا جا سکے۔ تو آپ نے ایک لفظ کے ذریعے یہ تینوں چیزیں اللہ سے مانگ لیں اور کہا یا اللہ مجھے دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ نصیب فرما اور آخرت میں بھی مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور آپ کو اور مجھے بھی ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جب اس دنیا سے جائیں، دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما اور آخرت میں بھی ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وفات کے وقت یہی دعا اللہ سے مانگی کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ ساتھیوں میں داخل کر دینا اور ان کے ساتھ ہی مجھے رکھنا آخرت میں۔ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، لسان صدق کا معنی اچھی تعریف، سچی تعریف۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کی خواہش کر سکتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں میں میری شہرت اچھی ہو، اور نیت اس کی یہ ہو کہ اگر کوئی شخص میرے حالات کو دیکھ کر نیکی کرے اور میرے راستے پر چلے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اس لیے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے لوگوں میں ایک اچھی شہرت اور ایک اچھا مقام نصیب فرما، اور نیت یہ ہو کہ یا اللہ لوگ مجھے دیکھ کر نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو معاف کر دے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے اس کی زندگی میں کی تھی، لیکن جب وہ کفر پر اور شرک پر فوت ہو گیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی، اور فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ کفر و شرک پر مر گیا ہے تو آپ نے اس سے بیزاری کا اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تو کسی مشرک اور کافر کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے جب تک وہ زندہ ہے، کیونکہ اس کے ایمان لانے کی امید ہے اور اس کی اصلاح کی امید ہے، لیکن جب وہ کفر و شرک پر فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ ترجمہ ایک بار، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی،
فإنهم عدو لي، تو یقیناً وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی، اور وہ جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہ جو مجھے مارے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہ جس کی بارگاہ میں مجھے امید ہے، أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، یہ کہ وہ میرے لیے میری خطائیں بخش دے گا، یوم الدین، بدلے کے دن، رب هب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور میرے لیے اچھی شہرت بنا، فی الآخرین، بعد والوں میں، وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا، واغفر لأبی، اور میرے باپ کو معاف فرما، انہ کان من الضالین، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔